ناظرین اکرام السلام علیکم۔ کیا آپ ازبکستان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ تو آئیے آپ کی خدمت میں تازہ ترین معلومات پیش ہیں۔ آج کے موضوعات یوں ہیں: تاشکند میں عالمی شراکت دارانہ پیش بینی کا ہفتہ، نیا ازبکستان ترقی، جدت طرازی اور تعلیم یافتہ روشن خیالی کا مرکب، باہمی تبادلہ خیالات، ڈائیلاگ اور فکر کا سفر ہی نئے دور کا نقیب ہے۔ اور اب تفصیلات۔ عالمی شراکت دارانہ پیش بینی کا ہفتہ، جس کا موضوع تھا نیا ازبکستان ترقی، جدت طرازی اور تعلیم یا روشن خیالی کا علم، یہ ہے وہ خاص کارروائی جو پچھلے ہفتے ازبکستان میں منعقد کی گئی۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے ازبکستان میں نئے آئین اور نئے ازبکستان کے حوالے سے ریفرنڈم ہوا اور بھاری اکثریت سے ازبک عوام نے نیا آئین منظور کر کے نئے ازبکستان کی بنیاد رکھی۔ آخر وہ کون ہے جو اس نئے ازبکستان کی بنیاد رکھے گا اور اس میں اس فلسفہ حیات کو لاگو کرے گا جو کہ عالمی شراکت دارانہ پیش بینی کی مدد سے ازبک عوام کو ترقی، جدت طرازی اور روشن خیالی کی طرف لے جائے گا؟ یہ موضوع کیا ہے اور اسے کیسے عوام کی زندگی میں عملاً لاگو کرنا ہے؟ تو ازبکستان کے نئے صدر شوکت میرزیائیو، جن کو عوام نے 9 جولائی 2023 کو بھاری اکثریت سے یعنی 87% ووٹ دے کر منتخب کیا، اور عوام نے ان کے کندھوں پر یہ بھاری وزن ڈال دیا۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ اس ہفتے یہ ایک خاص کارروائی منظم کی گئی، گویا کہ صدر شوکت میرزیائیو نے منتخب ہونے سے پہلے ہی کام کا آغاز کر دیا۔ اس کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ مقامی اور عالمی ماہرین اور تجزیہ کاروں کی شراکت سے نئے ازبکستان میں ہونے والی جمہوری اصلاحات پر بحث کی جائے۔ اس کارروائی کو ہفتہ بھر جاری رکھا گیا اور اس میں سیمینار، راؤنڈ ٹیبل، کانفرنسیں، جلسے اور اجلاس، نمائشیں، غرض علم والوں کے علم سے استفادہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے پروگرام منظم کیے گئے، اور ان میں وسیع پیمانہ پر بیان شدہ موضوع کو زیر بحث لایا گیا تاکہ ملک میں نئی اصلاحات کے مطالب کو سمجھا جائے، ان کی حصولیابیوں اور قریبی مقاصد کو طے کیا جائے اور مکمل طور پر ایک نئے سوشیو اکنامکس، پولیٹیکل، لیگل، روحانی اور تعلیمی ماحول کو مہیا کیا جائے اور اس کے لیے مواقع مہیا کیے جائیں۔ سب سے اول یہ ہے کہ ملک کی اندرونی اور بیرونی پالیسی ان مقاصد کے حصول کے لیے خیالات کے تبادلہ پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس ہفتہ بھر کی مختلف کارروائیوں میں ایسے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا جیسے کہ نئے دور کی بنیاد کاری میں ازبکستان کی ثقافتی اور سائنسی وراثت کا استعمال اور جدت طرازی کے علم میں مبنی معیشت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی ترقی۔ اور یہی ہے وہ انجن جو ازبکستان کی مستحکم ترقی کی گاڑی کو کھینچے گا۔ یہ سب کارروائیاں جدید ترین ایونٹ ہال میں منعقد کی گئیں جو کہ ابھی حال ہی میں تعمیر ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات اور سوالات پر ڈائیلاگ کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارم منظم کیے گئے، جیسے کہ انسانی وسائل کی ترقی، تعلیم کے نظام میں اصلاحات، ایک ویلفیئر ریاست کی تعمیر، سبز ترقی میں ازبکستان کا نیا تجربہ اور دنیا بھر میں اس پر عمل اور نتائج، اور ملک میں موافق و فائدہ مند بزنس پر جدت طرازی کا ماحول جو کہ سامنے آ رہا ہے۔ اس ہفتے بھر کی کارروائیوں میں 60 ممالک کے ان 450 ماہرین نے حصہ لیا جو کہ سیاسی و عوامی غیر ملکی اعلیٰ شخصیات تھیں۔ ان میں بڑے کاروبار کے نمائندے، عوامی نمائندے، بہترین دماغوں کے مالک، سب لوگ شامل تھے۔ ان کارروائیوں میں ان لوگوں نے حصہ لیا جیسے کہ برٹش پارلیمنٹ کے ہاؤس آف لارڈز مشہور ماڈریٹر لارڈ وہارٹن اور سابقہ وزیر ثقافت اور عالمی ترقی مسٹر بین ایرس، عالمی جرنلسٹ اور نیو یارک بزنس کے ایڈیٹر ان چیف سٹیفن کول اور ٹی وی جرنلسٹ علی اسلان وغیرہ۔ اس ہفتہ بھر کارروائیوں کی شراکت دار CNN میڈیا کمپنی تھی۔ دنیا بھر کے اثر رکھنے والی میڈیا ٹیمیں اور یورو نیوز جیسے ادارے اب تک اس ہفتے کی کارروائیوں کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران 300 غیر ملکی پارٹنرز نے 50 بڑی بڑی کانفرنسیں منظم کیں اور ان پارٹنرز میں تجزیہ کار اور تحقیق کار مراکز، بزنس کمیونٹی، تھنک ٹینکس، مختلف وزارتیں اور محکمے شامل تھے۔ ان کانفرنسوں کے مواقع پر راؤنڈ ٹیبل اور عملی ڈائیلاگ کیے گئے۔
और इन कार्रवाइयों, कॉन्फ्रेंसों, नुमाइशों, डायलॉग्स और बहस मुबाहिसा के नतीजे में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ अदारों से बहुत सारे मुआहदे भी किए गए जो कि मुस्तक़बिल में मुश्तरका प्रोजेक्ट्स को अमल में लाने के काम आएंगे। हफ्ते की कार्रवाइयों के साथ साथ एक मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई गई जिसका मौजू था उज़्बेकिस्तान का सकाफ़ती ख़जाना नए दौर की बुनियाद। इसके लिए 7 दिनों में 30 प्रोग्राम या इवेंट मुनज़्ज़म किए गए जिनमें नुमाइशें, साउथ की म्यूज़ियम, उज़्बेकिस्तान की तारीख़ी शख्सियतों के मुजस्समों की नुमाइश, एक बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल और मुख्तलिफ फिल्में भी दिखाई गईं। उज़्बेकिस्तान में नया आइन, नया उज़्बेकिस्तान या नया उज़्बेकिस्तान नया आइन पर रेफरेंडम। हफ्ते भर की ये कार्रवाइयाँ जो कि ज़िंदगी हर शोबे से तरक्की रखते हुए एक नए उज़्बेकिस्तान की खद्दोखाल तय करते हुए आलमी शराकतदारी से ख्यालात का तबादला पेश कर रही हैं और साथ ही साथ उज़्बेकिस्तान की मुस्कुराने और हंसने वाली एक्टिव शख्सियत तजर्बाकार सियासतदान शौकत मीरज़ाएव का बतौर सदर इंतखाब गोया के ज़ाहिर कर रहा है कि उज़्बेकिस्तान बिल्कुल ही एक नए दौर में दाखिल हो रहा है जहां न सिर्फ उसे एक तजर्बाकार क़यादत नसीब होगी बल्कि वह अपनी मुस्तहकम तरक्की के लिए आलमी तजर्बाती तबादलों को अहमियत देगा। इस मौके पर पाकिस्तान को भी न सिर्फ अंदरूनी डायलाग बल्कि आलमी डायलाग और तजर्बाती तबादलों से भी सीखना चाहिए। उज़्बेकिस्तान की जनूबी एशिया और वस्ती एशिया की राब्ता पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहिए, न सिर्फ डायलाग में बल्कि मुआशी प्रोजेक्ट्स को भी अमली शक्ल देना चाहिए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान एक ऐसी गाड़ी के 2 पहिए बन सकते हैं जो शुमाल और जनूब को आपस में मिला देगी, जो मगरबी यूरोप, मशरकी यूरोप, चीन और रूस को, मशरकी अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और शर्क़ बैत को रास्ते और मंडियां देगी। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान मिलकर दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा करते हुए हाथ में हाथ डालकर कंधे से कंधा मिलाकर ही इस अजीम गाड़ी की हरकत और इसके फ़वाइद से बेरावर हो सकते हैं। लेकिन तबादले ख्यालात के लिए अवाम का मिलना जुलना और अवामी सफारतकारी की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, अगर आप वस्ती एशिया के बारे में मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। शुक्रिया।